اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ تو ابھی قصہ چل رہا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، ریان بن ولید، اس نے خواب دیکھا، اور ابھی باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے وزراء تھے، یہ خود جو عزیز مصر جن کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا قیام تھا وہ بھی بادشاہ کا ہی وزیر تھا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو گیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشیں ہیں وہ سرسبز ہیں، اور 7 ہی خشک۔ تو اس نے اپنے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز میں ان کی کوئی دلچسپی نہ ہو یا جس چیز کا علم نہ ہو تو وہ اس میں کوئی تعویل کر لو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ سے اتارنے کے لیے کہا کہ یہ تو بس خیالی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ اصل میں وہ خود جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے بات کر۔ اس وقت وہ ساتھی جو قیدی نجات پا گیا تھا، اس کو رہائی حاصل ہو گئی تھی، اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ تو اب اس نے آ کر یہ سارا قصہ ان کے سامنے ذکر کیا۔ تو اب قال تزرعون سے وہ تعبیر بتلا رہے ہیں۔ تو اس میں 3 باتیں ہیں، ایک تو تعبیر ہے، دوسرا تدبیر، اور تیسری چیز تبشیر۔ تعبیر تو انہوں نے خواب کی بتلائی، قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ آپ لوگ 7 سال مسلسل کیا کرو، کھیتی کرو۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو کچھ تم کاٹو، کھیتی کرو، فذروه فی سنبلہ، اس کو جو ہے تم اسی کے خوشوں میں چھوڑ دو، یعنی جو بھی کھیتی ہوگی اس کو اسی خوشوں میں ہی رہنے دو۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا وہ جو تم کھاتے، یعنی اپنی ضرورت کی بقدر نکال لو، باقی جو گندم ہوگی نا وہ انہی کے خوشوں میں رہنے دو۔ تو یہ بھی اس کی حفاظت کا ایک طریقہ، اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے، تاکہ اس کو کہا گیا کہ اس کو خوشوں میں رہنے دے تاکہ اس کو کوئی کیڑا وغیرہ نقصان نہ پہنچائے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، 7 شداد، 7 سخت سال، یأکلن، اور وہ 7 سال ایسے ہوں گے کہ وہ کھا لیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے ان کے لیے آگے کیا ہوگا، یعنی جو ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، تیاری کی ہوگی، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو تم بچاؤ، وہ باقی نیا تو کچھ پیدا نہیں ہوگا، جو کھیتی تم نے بچائی ہوگی وہ بچ جائے گی، اسی میں سے تم استعمال کرتے رہنا۔ تو اسی تعبیر کے اندر انہوں نے تدبیر بھی بدلا دی۔ اب تیسری چیز تبشیر، اس کے بارے میں یہ کہ انہوں نے قرائن سے یہ بات معلوم کر لی، اب ذریعہ وہی ان کو بتا دی گئی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے، تو 14 سالوں کے بعد جو 15واں سال آئے گا وہ خوشحالی کا ہوگا۔ جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، ان مع العسر یسرا، پھر بلکہ یہاں پر بھی اس کی ایک عسر کے ساتھ، یعنی ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، وہ اس ضابطے کی وجہ سے کلام عربیت کے کہ نکرہ کے بعد جب نکرہ لٹایا جائے تو وہ دوسرا غیر اولا ہوتا، اسی سے، اور معرفہ کے بعد معرفہ جو ہے وہ عین اولا ہوتا، اسی سے جو ہے کیا استدلال کرتے ہیں کہ عسر تو ایک ہی ہوگا لیکن یسر جو ہے وہ 2 ہوں گے، یعنی ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں ہیں۔ اس میں آتی ہے بحث نور الانوار کے بالکل آخر کیونکہ وہاں پر وہ ایک شعر بھی ذکر کرتے ہیں کہ اذا اشتدت بک البلوی
ففکر فی علم نشرہ فعسرم بین یسرین اذا ذکرتہ ففرح، کہ جب آپ کے اوپر مصیبت کیا ہو جائے، سخت ہو جائے، تو ففکر فی علم نشرہ، تو سورہ علم نشرہ کے مضمون میں کیا غور کر لو، فعسرم بین یسرین، یعنی ایک تنگی جو ہے وہ دو آسانیوں کے ساتھ ہے، اذا ذکرتہ ففرح، جب تم اس چیز کو ذکر کرو گے، یاد کرو گے، تو تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگی؟ خوشی حاصل ہوگی۔ اس میں چار احتمال بنتے ہیں کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے، نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے، یا اس میں نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ بھی عین اولا ہوتا ہے، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو یہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ نکرہ ہے، فعصیٰ فرعون الرسول، یہ معرفہ، تو نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو دوسرا عین اول ہو، تو دونوں جگہ رسول کا مصداق کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ہی رسول مراد۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، کہ اس میں لوگوں پر کثرت سے بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں ہر چیز کی کثرت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کثرت سے ہوں گی کہ اس میں وہ نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کو وہ کیا کریں گے؟ نچوڑیں گے، مطلب یہ کہ انگور بکثرت ہو جائیں۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص، اب جب یہ ساری بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور ان کے پیش نظر اپنے مرتبہ کی عصمت اور حفاظت، انہوں نے فوراً رہائی قبول نہ کی، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کی جگہ اتنے عرصے میں قید میں رہتا تو میں فوراً آ جاؤں۔ انہوں نے کہا فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ارجع الی ربک، کہ اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا حالت ہوئی یا کیا قصہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، اور بے شک میرا پروردگار ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ تو ارجع الی ربک، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یعنی اگر کوئی کسی معاملے میں کسی وجہ سے وہ کسی معاملے میں کسی پر تہمت لگ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس میں کوئی بھی آسانی کی صورت بنے یا کوئی بھی معاملہ جو مبہم ہو، تو ارجع الی ربک سے معلوم ہوا کہ اس کو پہلے اس کی تحقیق ضروری، تاکہ اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے ضروری۔ دوسری بات وہ جو آگے انہوں نے فصل ما بال النسوۃ اللاتی، تو اسی چیز اس طرح اشارہ ہے اس کے اندر، تاکہ معاملے کی جو ہے اچھی طرح کیا ہو تحقیق ہو جائے، یعنی کل کو کسی کو یہ موقع نہ رہے کہ شاید تعبیر بتلانے کے احسان کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ پھر دوسرا یہاں پر یہ چیز اس آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے صراحتاً جو ہے کسی کا نام نہیں لیا، فَاسْأَلْهُمْ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور خاص طور پر جو عزیز مصر کی بیوی ہیں ان کا نام نہیں لیا، مطلق ذکر کیا، تاکہ اس کا جو ایک احسان تھا، میں پرورش کی اپنے پاس رکھا، اس کا جو ہے حق ادا ہو سکے، یہ ان کی بدنامی کا سبب نہ ہو۔ لیکن اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچے، تو اس لیے انہوں نے مطلق بات کیا ذکر کر۔ تو اب بادشاہ نے ان سے پوچھا عزیز مصر نے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ،
کہ تمہاری کیا شان تھی، کیا حالت تھی کہ جب تم لوگوں نے بہکایا پھسلایا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. تو یہ دوسری گواہی آ گئی کن کی طرف سے؟ زنان مصر کی طرف سے، مصر کی عورتوں کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ ہم نے نہیں جانی ان میں کوئی برائی، ان سے متعلق کوئی عیب کی بات، کوئی برائی ہمیں معلوم نہ ہو سکی. اب یہ اس کی طرف سے آ گئی گواہ، اس کا اعتراف آ گیا. وہ عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کا اپنا اعتراف تو پہلے گزر چکا کہ انہوں نے کہا کہ اِنَّا کَیْدَ كُنَّا عَظِيمٌ یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک. اب یہ عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف، یعنی جو اصل اس واقعے کا جو اصل کردار، انہوں نے کہا کہ الآن حصحص الحق، اب جو ہے ساری بات کیا ہو چکی ہے، واضح ہو ہی گئی ہے. تو اب حق واضح ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ، کہ میں نے ان کو بہکایا ان کے نفس سے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ کیا ہیں، سچے ہیں. یعنی ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اور یہ اس لیے بھی تاکہ اب یہ حضرت بعض جمہور مفسرین کے ہاں یہ جو جملہ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، تاکہ وہ جان لے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا اس وجہ سے یہ تحقیق کروائی گئی، لیعلم، تاکہ وہ عزیز مصر جان لے، انی لم اکن بالغیب، کہ اس کی عدم موجودگی میں میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت کا ارادہ نہیں کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں باقی رکھتے خیانت کرنے والوں کے مکر. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ہے زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہیں، امراۃ عزیز، ان کا جو ہے یہ قول، انہوں نے کہا کہ تاکہ جو ہے یعنی یہ بات ساری میں نے کر دی، انا الان حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، تاکہ وہ عزیز مصر بھی کیا کر لیں، جان لیں کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی خیانت کا ارادہ نہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا، اس کا پردہ فاش ہو گیا، وہ چھپا ہوا نہیں رہا صرف. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. اور پھر سوال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پیچھے تو اسی کی بات آ رہی تھی، اس کا جواب انہوں نے دے دیا تاکہ کہ جو ہے ایک انسان کے کلام کے ساتھ دوسرے کو کیا کر دیا جاتا، ملا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں آتا جبکہ وہاں پر کوئی اس کا قرینہ وغیرہ موجود ہے.